جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی انسان کے ہاتھوں قتل نہ ہونا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ دشمنان اسلام نے اس حصار کو توڑنے کی بارہا بہت کوشش کی، مگر وہ ہر بار ناکام ہوئے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب چشمہ معرفت میں ایسے 5 نازک مواقع کی نشاندہی کی ہے جو آپ کی زندگی کے لیے بہت خطرناک تھے۔ اس پروگرام میں آپ علیہ السلام کا وہ اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک رہنما اصول یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں فنائیت کا مقام حاصل کیا، تب حسب حالات آپ پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متابعین میں سے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں محنت کرتا چلا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ بھی اس کے حسب حالات اس بندہ پر اپنی قدرتوں کا ظہور کرتا چلا جائے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار کے مضمون کا عنوان ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی انسان کے ہاتھوں قتل نہ ہونا ایک بڑا بھاری معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت المائدہ کی آیت 68 میں بیان فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، یہ کہ اللہ لوگوں سے تیری ہی حفاظت کرے گا۔ یہ مدنی دور کی سورت المائدہ کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ فرما رہا ہے، پیش گوئی کر رہا ہے کہ اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کو یکے بعد دیگرے مسلسل جنگی مہمات کا سامنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو الہام کرتا ہے تو پھر اس الہام کے مضمون کے مطابق مورد الہام بندہ پر اپنے نور کا پرتو بھی ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو روحانی طور سے قوت بھی عطا کرتا ہے۔ اس مضمون کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب دنیاوی گورنمنٹ کسی بندے کو اپنی افواج کا سپہ سالار بناتی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ اپنے مقرر کردہ بندے کو اس کے عہدے کے مطابق ہر ممکنہ طاقت بھی مہیا کرتی ہے، اور دنیاوی گورنمنٹ اپنے کسی بندے کو اپنا مجاز افسر بنانے سے قبل اس کی قابلیت کو بھی دیکھتی ہے، اور پھر اس کو اپنا مجاز افسر بنانے کے بعد اس کی محدود سی قوت کو بہت بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح پہلے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کیا، تب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا آپ پر ساتھ کے ساتھ ظہور ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت اور حیات طیبہ سے یہ مضمون بڑی صفائی کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں عبادات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے شہر سے دور، اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر ایک پہاڑی کے ویرانے میں ایک غار میں اللہ تعالیٰ کے حضور پڑے ہوئے ہیں۔ رات کے اندھیروں، موسم کی سختیوں، درندوں اور کیڑوں مکوڑوں اور سماج دشمن عناصر کے خطرات سے بے نیاز ہو کر بس اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں
تنہا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ شیب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ ہے، اور پھر آپ مکہ سے بہت دور اپنے ایک خادم کے ساتھ دعوت اللہ کے لیے طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں آپ پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، اور پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن رات پناہ لیتے ہیں۔ پھر غار ثور سے مدینہ کی طرف کا سفر ہے۔ ان تمام واقعات سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کی کوئی فکر نہ تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی کیفیات سے دنیا کو بھی اطلاع دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے محبت کو ایک معجزہ کا رنگ دے دیا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، یہ کہ اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاندین کی طرف سے جنگی مہمات کا سامنا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، اور الہی قدرتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے زیادہ عزم و ہمت اور شجاعت کا پیکر بنا دیا۔ جنگوں میں دشمن کا سب سے زیادہ زور آپ والے حصہ کی طرف ہوتا تھا، اور جنگوں میں بعض دفعہ ایسے مواقع بھی آئے کہ آپ اکیلے ہی رہ گئے، مگر جب آپ اکیلے ہو گئے تو پہلے سے زیادہ شان کے ساتھ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے صحابہ کو تقویت دینے والے بنے۔ اس وقت ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جنگی مہم میں تھے، ایک خیمہ کے اندر تھے، خیمہ کے اندر ارد گرد پہرا تھا، اور جب اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا واللہ یعصمک من الناس، یہ کہ اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر آئے اور پہرہ داروں سے کہا کہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا یہی احترام تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہے کہ جو کچھ خدا کی راہ میں پیش آوے اسے انکار نہ کرے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصمت کے فکر میں خود لگتے تو واللہ یعصمک من الناس کی آیت نازل نہ ہوتی۔ حفاظت الہی کا یہی سر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے وعدہ حفاظت سے آپ کے متبعین اور مخالفین نے اطلاع پائی۔ خاکسار نے بیان کیا کہ دشمنان اسلام نے اس حصار کو توڑنے کی بارہا کوشش کی، مگر وہ ہر بار ناکام ہوئے، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب چشمہ معرفت میں تحریر فرماتے ہیں، 5 موقع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت نازک پیش آئے، جن میں جان کا بچنا محالات سے معلوم ہوتا تھا۔ اگر جناب صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کیے جاتے۔ ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قسمیں کھا لی تھیں کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے۔ دوسرا موقع وہ تھا جب کافر لوگ اس غار پر ایک گروہ کثیر کے پہنچ گئے تھے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھپے ہوئے تھے۔ تیسرا وہ نازک موقع تھا جب کہ احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائیں، مگر کوئی کارگر نہ ہوئی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ چوتھا وہ موقع تھا جب کہ ایک یہودیہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر دے دی تھی، اور وہ زہر بہت تیز اور مہلک تھی، اور بہت وزن اس کا دیا گیا تھا۔ پانچواں وہ نہایت خطرناک موقع تھا جب کہ خسرو پرویز شاہ فارس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مصمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تھے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا
اور ان تمام دشمنوں پر آخرکار غالب ہو جانا ایک بڑی زبردست دلیل اس بات پر ہے کہ در حقیقت آپ صادق تھے اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس وقت یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے گرد پہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب چلے جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس آیت پر مجھے ایک مضمون سوجا کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بڑے آدمی، کیسے مدبر تھے اور باروب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چلتا پرزہ قوم بنی امیہ میں سے تھے، جن میں بڑے بڑے عقل مند اور تجربہ کار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شجاع اور بہادر تھے، مگر قتل کرنے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والوں نے تمام صحابہ کرام کے سامنے مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے ایک اکیلے شخص نے خنجر لگا دیا۔ حالانکہ وہ زمانہ اسلام کی پوری شوکت کا زمانہ تھا، ان لوگوں کے پاس حفاظت کے سامان بھی تھے، ارد گرد سب خیر خواہ موجود تھے، مگر پھر بھی قتل ہی کر دیے گئے۔ برخلاف اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات میں عرب کا اکثر حصہ اور اپنے پرائے دشمن، پھر کس تحدی سے جاہلوں کو للکار کر پیش کی جاتی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور یہ پیش گوئی پھر پوری نکلتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔